بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان کی قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے۔ حاضرین و سامعین، شب قدر کی تعریف، راتیں تو اور بھی ہیں مگر شب قدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس رات کو یہ نام عطا کیے جانے کی حکمت یہ ہے کہ جس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، جب وہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی قدر و منزلت والا بن جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں قدر و شان والی کتاب عظمت و رفت والے رسول پر نازل کی گئی۔ اس رات میں قدر و منزلت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں خیر و برکت اور مغفرت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں مومنین کے حق میں رحمت کو مقدر کر دیا۔ قدر بمعنی عزت، قدر بمعنی انداز اور تقدیر، قدر بمعنی تنگی، عزت والی رات ہے، اندازہ اور تقدیر والی رات ہے، تنگی والی رات ہے۔ ان تینوں معنی کی درج ذیل مثالیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح شب قدر کی فضیلت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ زین اللیالی بلیلۃ القدر، بے شک اللہ تعالیٰ نے راتوں کو لیلۃ القدر کے ذریعے مزین فرما دیا۔ مزید فرمایا افضل اللیالی لیلۃ القدر، شب قدر تمام راتوں سے افضل ہے۔ یہ ہے شب قدر کی فضیلت۔ اسی طرح شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ رب دی رحمت پکار پکار آکھے، نعمت اج لوکو بے بہا لے لو بھکھ دے ماریو، رزق میتھوں تے بیمارو مریضو شفا لے لو۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے شب قدر کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں نوافل ادا کرتا ہے اور روزے رکھتا ہے، اس شخص کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں نوافل ادا کرتا ہے تو اس شخص کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ بخشش تمام گناہوں کو شامل ہے۔ اللہ کا فضل اس سے زیادہ وسیع ہے۔ شب قدر کا قیام ایمان کی علامت ہے۔ اس برکت والی رات میں فرائض، واجبات اور سنن کی ادائیگی کے علاوہ بکثرت نوافل پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ سے حدیث پاک مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے شب قدر بیدار ہو کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے اور جبریل اس پر اپنا پر پھیرتے ہیں، اور جس پر جبریل علیہ السلام اپنا پر پھیر دیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جو کوئی اس رات میں 4 رکعت اس طرح ادا کرے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر 1 بار، سورۃ اخلاص 11 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر سکرات موت آسان کر دیتا ہے اور اس سے عذاب قبر دور رکھتا ہے اور نور کے 4 ستون عطا فرماتا ہے، ہر ستون پر 1000 قصر ہوں گے، محل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں جو کوئی شب قدر میں 3 سلاموں کے ساتھ 12 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 15 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے نبیوں کے ثواب میں شریک کرے گا اور اس کے بعد اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح 27ویں رات کو 12 رکعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رات میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 10 بار پڑھیں۔ جب نماز سے فارغ ہوں تو 100 بار یہ کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی۔ جو کوئی شب قدر کو 100 رکعت 2 کر کے اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 10 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ عرش الہی کے نیچے سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اے اللہ کے ولی، نئے سرے سے عمل کرو، اللہ نے تجھ کو بخش دیا۔ اسے ہر رکعت کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس
کی ہر حاجت پوری ہوتی، اس کی قبر نور علی نور ہوگی، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، پھر جنت میں جائے گا۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ شب قدر کے نوافل اور اس میں شب قدر میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا